جی السلام علیکم۔ آج کی نئی شاعری اس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرنا ہے کہ دیکھیں انڈیا، پاکستان اور کشمیر ایک عالمی ایشو ہے، اور یہ کسی کا داخلی معاملہ نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹا سا قصہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے عدالتی نظام، جو عدالتی کام ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، تو وہاں پہ اگر کسی کا کیس جاتا ہے نا، اگر کسی کا خاندانی معاملات ہیں، میاں بیوی کے اختلافات ہیں، تو وہاں پر دونوں فریقین کی بات سنی جاتی ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں ان کی بھی رائے لی جاتی ہے کہ بچے آیا ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان حالات میں انڈیا اور پاکستان تو آگے نکلے ہوئے ہیں، لیکن کشمیریوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، کشمیر کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اور یہ ہونا چاہیے کہ کشمیری عوام سے ان کی رائے لینی چاہیے۔ تو اپنی شاعری آج کی ہم شروع کرتے ہیں۔ تو عرض کیا ہے کہ پڑوسی میرے ہیں طاق میں، پڑوسی میرے ہیں طاق میں، مکیں مدہوش بے خبری میں، پڑوسی میرے ہیں طاق میں، مکیں مدہوش بے خبری میں، کشمیر کی ہو رہی ہے کانٹ چھانٹ، کشمیر کی ہو رہی ہے کانٹ چھانٹ، پسے پردہ ہو رہی ہے بندر بانٹ، پسے پردہ ہو رہی ہے بندر بانٹ، یہ جو مسلط ہیں، یہ جو مسلط ہیں عوام پر، افسوس ہوتا ہے اس عوام پر، یہ جو مسلط ہیں عوام پر، افسوس ہوتا ہے اس عوام پر، کٹھ پتلیاں ہیں یہ سن لو ساری عوام، کٹھ پتلیاں ہیں یہ سن لو ساری عوام، نمائندہ جنہیں تم سمجھتے رہے عوام، نمائندہ جنہیں تم سمجھتے رہے عوام، اور ہے کہ ٹولے ہیں سبھی ڈرپوک گیدڑوں کے، ٹولے ہیں سبھی ڈرپوک گیدڑوں کے، زباں پر پڑے ہیں آبلے ان لیڈروں کے، زباں پر پڑے ہیں آبلے ان لیڈروں کے، لہو سے شہید کے کرو تم بھی غداری، لہو سے شہید کے کرو تم بھی غداری، بن کے اولاد پڑوسی کے، بن کے اولاد پڑوسی کی کرو تم وفاداری۔ اور آخری شعر ہے کہ کاتب تاریخ لکھ ان کا نام جلی حروف میں، کاتب تاریخ لکھ ان کا نام جلی حروف میں، یہ ہیں میر جعفر و صادق، یہ ہیں میر جعفر و صادق تقسیم کشمیر میں، یہ ہے میر جعفر و صادق تقسیم کشمیر میں، تقسیم کشمیر نامنظور۔